خوش آمدید۔ آج کے اس خاص جائزے میں ہم بات کرنے والے ہیں اردو ادب کی اس قداور شخصیت کی جن کے بغیر اردو شاعری کی تاریخ بالکل ادھوری ہے۔ جی ہاں، میر تقی میر۔ مطلب ان کا نام سنتے ہی کیسی شاعری ذہن میں آتی ہے؟ بالکل سادہ لیکن درد اور احساس سے مکمل طور پر بھری ہوئی۔ تو چلیے ان کی ہنگامہ خیز زندگی کے نشیب و فراز اور ان کے اس سحرانگیز کلام کو ذرا قریب سے سمجھتے ہیں۔ تو آج کے اس جائزے کا خاکہ کچھ یوں ہے۔ پہلے بات ہوگی خدائے سخن کے مرتبے کی، پھر آگرہ، دہلی اور لکھنؤ کے درمیان ان کی ہجرت پر نظر ڈالیں گے، اس کے بعد ان کے وسیع ادبی ورثے کو دیکھیں گے اور آخر میں ان کی ایک مشہور غزل کا باقاعدہ تفصیلی جائزہ لیں گے۔ حصہ اول، خدائے سخن۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کلاسیکی اردو ادب میں ان کا یہ عظیم الشان مقام آخر بنا کیسے۔ یہ محمد تقی ہیں، جنہیں آج پوری دنیا میر تقی میر کے نام سے جانتی ہے۔ 1722 سے 1810 کے درمیان کا یہ عرصہ اردو غزل کا ایک سنہرا باب ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ میر صاحب کو پوری دنیا میں متفقہ طور پر خدائے سخن یعنی شاعری کا خدا مانا جاتا ہے۔ مطلب ان کا واقعی کوئی ثانی نہیں، اور ظاہر ہے یہ مقام انہیں راتوں رات تو نہیں مل گیا تھا نا، اس کے پیچھے ایک بہت طویل اور دردناک کہانی ہے۔ حصہ دوم، ہجرت کی زندگی یعنی آگرہ، دہلی اور لکھنؤ کا سفر۔ اب ان کی شاعری کی گہرائی کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی زندگی کے ذاتی سانحات اور اس وقت کی سیاسی اتھل پتھل کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں، میر کا جو جغرافیائی اور جذباتی سفر تھا وہ طوفانوں سے بھرا ہوا تھا۔ 1722 میں اکبر آباد، جسے اب ہم آگرہ کہتے ہیں، وہاں ان کی پیدائش ہوئی اور 9 عمری میں ہی والد کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ پھر 18ویں صدی کے وسط میں انہوں نے دہلی کا رخ کیا، وہاں عمرہ کی سرپرستی بھی ملی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ دہلی میں ایسا شدید سیاسی انتشار اور بربادی آئی کہ انہیں مجبوراً لکھنؤ ہجرت کرنی پڑی، جہاں 1810 میں ان کا انتقال ہوا۔ اب آپ خود سوچیں، 9 عمری میں یتیمی اور پھر اپنی پیاری دہلی کو یوں اجڑتے دیکھنے کا کرب، اسی درد نے تو ان کے نظریہ حیات کی بنیاد رکھی تھی۔ اور انہی کٹھن حالات نے میر کے اندر وہ کیفیت پیدا کی جسے ہم سوز و گداز کہتے ہیں۔ اب یہ سوز و گداز محض کوئی لغوی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ میر کی پوری شاعری کا نچوڑ ہے، رنج و غم کی ایک ایسی گہری کیفیت جو سیدھا دل پگھلا دے۔ ان کی ذاتی تکلیفوں اور ارد گرد کے سماجی طوفانوں نے براہ راست ان کی شاعری کا روپ دھار کر ان کے کلام کو ایک خاص درد بخشا۔ حصہ سوم، ادبی ورثہ اور اسلوب۔ چلیے اب ان کے اس عظیم ادبی خزانے اور خاص فنکارانہ اسلوب کی بات کرتے ہیں جس نے ان کے کام کو وقت کی قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ ذرا ان کی ان غیر معمولی ادبی خدمات کی لسٹ تو دیکھیں۔ ایک ایسے دور میں جب ظاہر ہے لکھنے پڑھنے کی آج جیسی جدید سہولیات تو تھی نہیں، انہوں نے اردو شاعری کے پورے 6 دیوان مکمل کیے۔ اس کے علاوہ ایک فارسی دیوان اور بحر عشق، شعلہ عشق اور دریائے عشق جیسی کمال کی مثنویاں بھی لکھ ڈالیں۔ اور بات صرف شاعری تک محدود نہیں ہے بھائی، انہوں نے اردو شاعروں کا باقاعدہ تذکرہ نقاط الشعراء کی صورت میں لکھا اور پھر ذکر میر کے عنوان سے اپنی سوانح حیات بھی قلم بند کی۔ یہ ورائٹی واقعی حیران کن ہے۔ میر کی شاعری کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ سادگی۔ مطلب انہوں نے مشکل یا بھاری بھرکم الفاظ کے بجائے بالکل روزمرہ کی بول چال میں انسانی دکھوں کی اتنی گہرائی بیان کر دی کہ ان کی آپ بیتی جگ بیتی بن گئی۔ ان کے بظاہر بہت ہی سادہ سے لگنے والے الفاظ کے پیچھے معنی اور درد کا ایک پورا سمندر چھپا ہوتا ہے۔ حصہ چہارم، غزل کی ساخت کا ایک تفصیلی جائزہ۔ اب اس زبان کی سادگی اور جذبات کی شدت کو عملی طور پر دیکھنے کے لیے ہم میر کی ایک مکمل غزل کا شعر در شعر جائزہ لیں گے۔ یہ میر تقی میر کی ایک انتہائی شاندار اور ان کے اسلوب کی نمائندہ غزل کا مکمل متن موجود ہے۔ اس غزل کی ساخت اور اس کے اندر چھپے درد کو سمجھنے کے لیے ہم اس کا ایک ایک شعر الگ سے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ میر کا وہ منفرد انداز ہر مصرے میں کیسے دھڑکتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مطلع یعنی پہلے شعر کو ہی لے لیں۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ ان مصروں کی ذرا منظر کشی پر غور کریں آپ۔ مطلب آنسو تو ہر وقت آتے ہیں، لیکن جب آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو آنکھوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ یہ اس گہرے دکھ کی علامت ہے جسے کبھی سکون نہیں ملتا، ایک ایسا غم جو رو کر بھی ختم نہیں ہوتا۔ کیا کمال کی شدت ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے۔ ہوش جاتا نہیں رہا لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا۔ یہاں عقل اور عشق کا تصادم کتنی خوبصورتی سے بیان ہوا ہے نا۔ انسان کے حواس مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے، دماغ اب بھی کام کر رہا ہے، لیکن
محبوب کی زبردست موجودگی کا سحر ایسا ہے کہ بس اس کے سامنے آتے ہی تمام ہوش و حواس ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ذرا تیسرے شعر پہ غور کریں۔ صبر تھا ایک مونے سے ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ جدائی کے اس طویل اور تکلیف دہ وقت میں جب کوئی آس پاس نہیں ہوتا تو صرف صبر ہی انسان کا واحد دوست بچتا ہے۔ لیکن یہ شعر اس انتہائی دردناک المیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اب وہ آخری سہارا یعنی وہ صبر بھی ایک طویل عرصے سے ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ اور چوتھا شعر تو انسانی نفسیات کی گہرائی کی ایک کمال مثال ہے۔ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش گریا کچھ بے سبب نہیں آتا۔ بظاہر تو یہ اچانک اور بلا وجہ رونے کی کیفیت لگ رہی ہے، لیکن جو آنسو اچانک چھلک پڑے ہیں نا، دراصل ان کا سبب دل کے اندر کسی چھپی ہوئی ادھوری خواہش کے خاموشی سے مر جانے کا ماتم ہے۔ بتائیں انسانی ذہن کی اس سے زیادہ باریک تصویر کشی کیا ہوگی؟ پانچویں شعر میں میر کا واضح فلسفہ سامنے آتا ہے۔ عشق کو حوصلہ ہے شرط ورنہ بات کا کسو ڈھب نہیں آتا۔ مطلب ان کے نزدیک محبت کرنا کوئی کمزوروں کا کام نہیں ہے۔ سچا عشق بے پناہ ہمت اور حوصلہ مانگتا ہے۔ اگر آپ میں یہ حوصلہ نہیں ہے تو محبت کے وہ نازک آداب اور بات کرنے کا درست سلیقہ کبھی نہیں آ سکتا۔ چھٹے شعر میں ایک شدید قسم کی اندرونی کشمکش سنائی دیتی ہے۔ جی میں کیا کیا ہے اپنے ہمدم، پر سخن تابے لب نہیں آتا۔ انسان کے دل میں بے شمار جذبات ہوتے ہیں، انکہی کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ احساسات اتنے وسیع اور اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ انہیں الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر ہونٹوں تک لانا ممکن ہی نہیں رہتا۔ یہ دراصل جذبات کے سمندر کے سامنے الفاظ کی بے بسی کا اقرار ہے۔ اور آخر میں غزل کا مقطع یعنی آخری شعر، دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ میر اپنے آپ کو محض مٹی یا غبار کے برابر قرار دے کر محبوب سے دور بیٹھنے کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہ کوئی عام سی عاجزی نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ سچے عشق سے پیدا ہونے والا وہ انتہائی احترام ہے جو سچی محبت کے بغیر کسی کو نصیب ہی نہیں ہوتا۔ یہاں محبوب سے دور بیٹھنا بھی محبت کی معراج ہے۔ ہم آج کے اس جائزے کا اختتام ایک انتہائی اہم سوال پر کرتے ہیں۔ میر تقی میر نے 18ویں صدی کے ان مخصوص سیاسی اور سماجی آلات میں جن دکھوں کو بیان کیا تھا، وہ آج کے اس جدید دور میں بھی ہمارے اندرونی تجربات کی اتنی مکمل عکاسی کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ زمان و مکان کتنی ہی کیوں نہ بدل جائیں، محبت، جدائی اور انسانی دل کے ٹوٹنے کی جو داستان ہے وہ ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے؟ ذرا سوچیے گا اس پر۔